جب بھی ہم کلام ہوتے ہیں تو راہ کے پتھر بھی غلام ہوتے ہیں. تہذیب ایمانی سکھایا ہے ہمیں کہ کچھ کہنے سے پہلے ہم سلام کہتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی المبعوث رحمة للعالمین سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہر شہر ہر گلی میں ہے چرچا جہیز کا. ہر شہر ہر گلی میں ہے چرچا جہیز کا. دنیا میں یہ رواج ہے اچھا جہیز کا. لڑکے کا جنم ہوتے ہی کہتا ہے فخر سے 1 لاکھ کا ٹکٹ ہے یہ بچہ جہیز کا. لڑکی کی والدین کی نیندیں حرام ہے جب سے سنا ہے شہر میں چرچا جہیز کا. برادران اسلام، میری پیاری ماں اور بہنوں، ایک وہ دور تھا جب لڑکیوں کی پیدائش کو معجب ننگوآن سمجھا جاتا تھا. ان کے وجود کو ذلت بخاری کا وجود تصور کیا جاتا تھا. اسی سبب سے لڑکیوں کے پیدا ہوتے ہی زندہ درغور کر دیا جاتا تھا. لڑکیاں انسان نہیں حیوان تصور کی جاتی تھی. سسرالی رشتے ذلیل سمجھے جاتے تھے اور لڑکیوں کے لیے معاشرے میں کوئی جگہ نہیں تھی. لیکن ایک دور وہ بھی آیا کہ عورتیں اور لڑکیاں اپنے وجود پر فخر کرنے لگی، اپنے آپ کو بلند مقام پر تصور کرنے لگی، اپنے کو محبوب تری شے ہی نہیں بلکہ مردوں کے لیے ایک ضرورت و حاجت تصور کرنے لگی، اپنے کو مردوں کے لیے سرمایہ زحمت نہیں بلکہ مایا احمد گرداننے لگی، اپنے کو زندہ درغور کرنے کے قابل نہیں بلکہ حسن معاشرے کے لائق سمجھنے لگی. یہ وہی دور ہے جسے اسلام کا دور کہا جاتا ہے اور جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا دور کہا جاتا ہے. میری پیاری ماں اور بہنوں، لیکن بڑے ہی افسوس اور حسرت کا مقام ہے کہ آج دوبارہ جاہلیت کی تاریخ دہرائی جا رہی ہے. جاہلیت میں بچوں کے پیدا ہوتے ہی باپ کے چہرے خشک ہو جایا کرتے تھے. اسی طریقے سے اگر آج بھی کسی کے گھر بچہ پیدا ہوتی ہے، پیاری سی لاڈلی جن لیتی ہے تو باپ کے چہرے زرد ہو جاتے ہیں. سوچ و فکر کی ایک کیفیت اتاری ہو جاتی ہے کہ اب کیا ہوگا، اس کے جہیز و دل کا انتظام کیسے کر سکیں گے. اور جب وہ لڑکیاں پیدا ہوتی ہے، معاشرے میں آنکھیں کھولتی ہے، حالات کا جائزہ لیتی ہے، ماحول کے روپ رنگ کو دیکھتی ہے تو سوچنے پر مجبور ہو جاتی ہے اگر میں اتنی ہی ذلیل خاری تھی تو رب کائنات نے مجھے کیوں پیدا کیا. اگر میں اتنی حقیرہ ذلیل تھی تو مال کے ارسما نے مجھے وجود کیوں بخشا. اگر میں باعث ننگوآن تھی تو خدا وحدہ لا شریک لہ نے مجھے دنیا میں کیوں بھیجا. اگر میں والدین کے لیے بوجھ تھی تو میرا جنم کیوں ہوا. اگر میں زندہ آتش میں دینے کے قابل تھی تو مجھے زندگی کیوں بخشی گئی. بیچاری سوچتی رہ جاتی ہے، ایک کاش میں مٹی ہوتی، ایک کاش میں ہوا ہوتی، ایک کاش میں پانی ہوتی، ایک کاش میں ریزہ ہوتی، ایک کاش میں ذرہ ہوتی. کیسا کن حالات مجھ کو اور ہمارے والدین کو نہیں دیکھنے پڑتے. میری پیاری بہنوں، ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ ہماری بہنیں اور بیٹیاں شادی ہوتے ہی بے گھر کیوں کر دی جاتی ہے؟ ان کو گالی گلوچ سے کیوں نوازا جاتا ہے؟ ان کو سخت سست کیوں کہا جاتا ہے؟ ان کو مارا پیٹا کیوں جاتا ہے؟ ان کے سینے پر چڑھ کر گلے پر چھری کیوں چلا دی جاتی ہے؟ وجہ اس کی صرف یہی ہے جس کو قدرت نے گود سہارا عطا کیا تھا، جس باپ کی شفقت سے نوازا تھا، اس باپ نے اس کے جوان ہوتے ہی شادی تو کر دی لیکن ساتھ میں جہیز کا سامان نہیں دیا. ٹی وی، وی سی آر، موٹر سائیکل، فرنیچر اور دوسری اشیاء نہیں دی. میری پیاری بہنوں، مسلمانوں، تم نے کون سا نئی ماڈل مذہب اختیار کر لیا ہے؟ کون سا گولڈن دین اختیار کر لیا ہے؟ شادی جو کہ عبادت اور باعث جنت تھی اس کو باعث جہنم بنا لیا. بیوی جو کہ باعث رحمت تھی اس کو باعث رحمت بنا لیا. مال کے ارض سنا کے فرمان کو بھول گئے، نبی کی امیدات کو ترک کر دیا، دین اسلام سے روٹھ گئے.
میری عزیزہ بہنوں، جہیز و دل کی شرط غرق کے اندر کوئی گنجائش نہیں ہے. آپ کے سب کی مکمل تاریخ الٹ جائے آپ کو معلوم ہو جائے گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دو شادی نہیں بلکہ 11 شادیاں کی، لیکن کہیں بھی جہیز کا نام و نشان موجود نہیں. بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پیاری لاڈلی زینب کی شادی کی، جہیز نہیں کیا. ام کلثوم کی شادی کی، جہیز نہیں کیا. رقیہ کی شادی کی، جہیز نہیں کیا. اور مجھے یہ بھی کہنے دیجئے کہ فاطمہ کی بھی شادی کی، جہیز نہیں کیا. ذرا آگے نکل کر دیکھیے، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے شادی کی، جہیز نہیں لیا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے شادی کی، جہیز نہیں لیا. عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے شادی کی، جہیز نہیں لیا. حیدر کرار رضی اللہ عنہ نے شادی کی، جہیز نہیں لیا. غرض سارے کے سارے اصحاب رسول کی زندگیاں جہیز دل سے خالی ہے. جب مسلمانوں مدنی کریم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر تمام اصحاب رسول کی زندگیاں جہیز دل سے خالی ہے تو پھر تم کیسے مسلمان ہو؟ تمہارا دعویٰ اسلام کیسا ہے؟ تم نے اس کو اپنی زندگی کا جز بنا لیا ہے، اس کو اپنے لیے لائق فخر تصور کرتے ہو، داد و دید کے سبب سے تصور کرتے ہو، ہزاروں بلکہ لاکھوں روپے پیدا صرف کر ڈالتے ہو. غریبہ بلا غریبہ یہ ہے کہ جہیز نہ لینے ہی کی وجہ سے ان معصوم بچوں کو بے در ذبح کر ڈالتے ہو. میری پیاری بہنوں، ہمارا کردار بتلا رہا ہے کہ ہم شادی مدنی کریم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سمجھ کر نہیں کرتے، دینی فریضہ سمجھ کر نہیں کرتے، عبادت سمجھ کر نہیں کرتے، بلکہ مال و دولت کے لیے کرتے ہیں، نام و نمرود کے لیے کرتے ہیں. سنو، ایسی حفظ اور دنیا پرستی کے سلسلے میں جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو کسی عورت سے اس کی ذلت اور عظمت کے لیے نکاح کرے گا تو اللہ اس کی ذلت میں اضافہ کرے گا. جو کسی عورت سے اس کے حسن کے لیے نکاح کرے گا تو رب ذی الجلال کی فقیری میں اضافہ کرے گا. جو کسی عورت سے اس کے حسن کے لیے نکاح کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کی ہدایت میں اضافہ کرے گا. لیکن جو کسی عورت سے اس کی نگاہ کی حفاظت اور شرمگاہ کی عصمت کے لیے نکاح کرے گا تو اللہ ایسی عورت کو شوہر کے لیے بابرکت بنائے گا اور شوہر کو عورت کے لیے بابرکت بنائے گا. میری عزیزہ بہنوں، آج تمہاری بددینی بے غیرتی کی وجہ سے مسلمان بچیاں خون کے آنسو رو رہی ہیں. دختران اسلام ساس نند کے طعنے سننے پر مجبور ہے. تمہاری کردار کی وجہ سے ان کو مارا پیٹا اور قتل کیا جاتا ہے. تمہاری حسرتما کی وجہ سے ان کو نظر آتش کر دیا جاتا ہے. تمہارے ہی کردار کی وجہ سے ان کو صندوقوں میں بند کر کے ڈبویا جا رہا ہے، چتا پر چڑھایا جا رہا ہے. اس سب کے ذمہ دار صرف اور صرف تم ہو. میری پیاری بہنوں، اگر کوئی تم کو نصیحت کرتا ہے، اللہ جل جلال کے فرمان کو یاد دلاتا ہے، جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمودات سناتا ہے، بیجا اسراف سے بچنے اور سیدھی سادی شادی کی تلقین کرتا ہے تو تم اسے پھٹکار دیتے ہو اور بہانہ یہ بناتے ہو کہ جہیز لینا یہ تو سنت نبوی ہے. خود مدنی کریم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لختے جگر سید فاطمہ کو جہیز دیا تھا. میرے نوجوانوں، خدا کی قسم، جس طریقے سے جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پیاری لاڈلی زینب، رقیہ، ام کلثوم، زینب کا نکاح بغیر جہیز کے کیا، اسی طریقے سے سید فاطمہ الزہرا کے نکاح کے موقع پر بھی جہیز کے نام کی کوئی شے موجود نہیں. ہاں، کچھ گھریلو سامان اپنے لختے جگر کے ساتھ ضرور لگایا تھا، مگر اس کی ایک مخصوص وجہ تھی، وہ یہ کہ حضرت علی بچپن ہی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر لے آئے گئے. ان کی پرورش و پرداخت آپ ہی نے فرمائی. جوان ہونے پر حیدر کرار کے پاس نہ اپنا کوئی مکان تھا نہ عطا تھا. شادی کے موقع سے ایک صحابی نے اپنا مکان دے دیا تھا. میری پیاری بہنوں، اور کرنے کا مقام ہے. ایک غریب سرد و سامان کے ساتھ نبی اپنی بیٹی کو رخصت کر رہا ہے. یہ کیسا رواج تھا کہ خالی رخصت کر دیتے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ضروری سامان ساتھ لگا لیا تھا. وہ بھی کوئی قیمتی نہیں بلکہ بالکل معمولی تھا. بقول علامہ شہنشاہ کو جو جہیز دیا وہ بان کی 4 پائی چمڑے کا گدا جس میں روئی کے بجائے کھجور کے پتے تھے، 2 چکیاں اور 2 گھڑے. میری پیاری ماں اور بہنوں، بتاؤ، تم جہیز فاطمہ کو دلیل میں پیش کرتی ہو، تم ہی انصاف کر کے بتاؤ. کہیں موٹر سائیکل کا تذکرہ ہے، کہیں ٹی وی VCR کا تذکرہ ہے، کہیں صوفے سیٹ فرنیچر اور گودریج کا تذکرہ ہے، کہیں قیمتی عطا کا تذکرہ ہے. نہیں، ہرگز نہیں. تم بہانے مت ڈھونڈو، دنیا پرستی کو چھوڑ دو، مال و دولت کے حص میں مت پڑو. سوچو، آج تم جہیز نہ لانے پر اپنی بیوی کو مارتے پیٹتے ہو، حتیٰ کہ ان کے سینے پر چڑھ کر گلے پر چھری چلا دیتے ہو. اگر تمہارے
सामने तुम्हारी बहनों की बेइज्जती की जाए, तुम्हारी बेटियों को गाली गलौज से नवाजा जाए, तुम्हारी भतीजों के गले पर छुरी चला दी जाए, तुम्हें कैसा लगेगा? आखिरकार वो भी तो किसी की बहन है, वो भी तो किसी की बेटी है, वो भी तो किसी की भतीजी है, वो भी तो किसी की भांजी और पोती है। किसी की बेबसी को मुस्कुराकर देखने वालों, किसी की बेबसी को मुस्कुराकर देखने वालों, तुम्हें ले आए मंजिल मुस्तकबिल तो क्या होगा? मेरी प्यारी माँ और बहनों, क्या तुम हालात का जायजा नहीं लेते? क्या मुआशरे के रूप रंग पर नजर नहीं करते? सिर्फ तुम्हारे जहेज लेने ही की वजह से मुआशरे के रुझानात किस कदर तब्दील हो चुके हैं, इखलाकी हैसियत से किस कदर बिगाड़ पैदा हो चुका है, दीनी हैसियत से किस कदर बात हो चुका है, दीन मिल्लत के बजाय माल और दौलत की अहमियत किस कदर बढ़ चुकी है, हवा की बेटियां किस कदर हक़ीक़ कमतर से जलील समझी जाने लगी है। तुम्हारे जहेज लेने ही की वजह से मुस्लिम मुआशरे में लड़कियों को कमतर और हक़ीर समझा जा रहा है। तुम्हारे जहेज लेने ही की वजह से गोया इलाही मशीयत को चैलेंज किया जा रहा है। तुम्हारे जहेज लेने ही की वजह से जुल्मी सब्दात के दरवाजे खुल रहे हैं। तुम्हारे जहेज लेने ही की वजह से निकाह एक महंगा सौदा बन चुका है। तुम्हारे जहेज लेने ही की वजह से ला ताकुलून अम्वालकुम बैनकुम बिल बातिल के अहकाम की खिलाफ वर्जी हो रही है। तुम्हारे जहेज लेने ही की वजह से मुआशरे का नौजवान ज़हीन कश्म एतमाद की कैफियत में मुब्तला हो चुका है। तुम्हारे जहेज लेने ही की वजह से मुआशरे में आम नासौदगी का माहौल पैदा हो चुका है। तुम्हारे जहेज लेने ही की वजह से गरीब घराना की लड़कियां बिन ब्याही रह जाती है और नफसियाती जुनून का शिकार हो जाती है। तुम्हारे जहेज लेने ही की वजह से लड़कियां एहसास मंतरे में मुब्तला हो चुकी है। अरे यही नहीं और खुलकर हमें कहने दीजिए, अरे तुम्हारी ही वजह से लड़के रुस्वा और जलील की जा रही है, उनकी असमतें लगातार हो रही है। तुम्हारे जहेज लेने ही की वजह से उनके लिए पत्ता न्यार की जाती है, उनको मारा पीटा और ज़िबह कर दिया जाता है और नजर आतिश कर दिया जाता है। बिरादरान इस्लाम, मेरी प्यारी माँ और बहनों, इन सब चीजों के बिलाशिबा तुम ही से सवाल किया जाएगा। इन सब चीजों के बिलाशिबा तुम जिम्मेदार हो, तुम ही से सवाल किया जाएगा क़यामत के दिन। आज फैसला कर लो, तय कर लो कि जहेज नहीं लेंगे, जो जहेज लेगा उसके खिलाफ जिहाद करेंगे, दीन इस्लाम को जिंदा करके कुरान के नमूना गली गली तक पहुंचाएंगे और मुआशरे में वो तब्दीली पैदा करेंगे कि दुनिया हैसियत से सोचती और देखती रह जाएगी। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। देखिए तकरीर की लज्जत के जो इसने कहा, देखिए तकरीर की लज्जत के जो इसने कहा, मैंने ये जाना कि गोया ये मेरे दिल में। अब इसके बाद मैं तकरीर ही के लिए दावत सुखन देना चाहती हूँ अपने मदरसे की मुतअल्लिमा जो कि तालिबा है अरबी सोन की, और उनका नामे नामी इसमें गिरामी सालिहा मुहसिन है। मैं मौसूफा से इल्तिमास करती हूँ कि वो आए और अपनी तकरीर पेश करें। मौसूफा माइक।